یہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کے سامنے یہ حیثیت رکھتا ہوں کہ میں اس کی تفصیل بیان کر سکوں۔ یہ جمہوریت پہ ایک حملہ ہے اور یہ حملہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس طرح کے بل کو لانا تو دور کی بات ہے، انہوں نے سوچا کیسے ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان میں جب تک ہم ہیں اور جمہوریت ہے، اس طرح کا بل اور اس طرح کی شرائط لا کے اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہم کبھی کامیاب ان کو نہیں ہونے دیں گے۔ عدلیہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، انشاءاللہ پہلے ہم اس کو پارلیمنٹ میں ان کو شکست دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ عدلیہ کے ذریعے بھی اور اپنے جائز حق کے لیے اور خصوص جو ہمارے علماء اور مشائخ کرام ہیں ان کی تشریف آوری جو ہے ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ ہماری صوبائی حکومت 2 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک یہ عشرہ رحمت للعالمین جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس کے اندر پورے صوبے کے مختلف اضلاع کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ تو میں اس پر وزارت مذہبی امور کا اور ساتھ ساتھ جتنے بھی محکموں نے اس میں کام کیا ہے ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام امت مسلمہ اور بالخصوص اہل پاکستان کو عید میلاد النبی کے اس مبارک دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ صرف اسلام کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے باعث سعادت اور باعث رحمت ہے۔ ہمارے ایمان کا ایک لازمی ایک تقاضا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ جو قرآن میں ہمیں بتایا گیا، عملی طور پر ان کی زندگی جو ہے ایک نمونہ ہے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے نہایت ہی لازم ہے بحیثیت مسلمان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح کا، ہر طبقے کا، معاشرے کے ہر طبقے کا ایک راستہ دکھایا، اور وہی راستہ ہی ہمارے لیے اس جہان اور اس جہان ہمارے لیے مغفرت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے اگر ہم اس کو اسی طریقے سے اڈاپٹ کریں۔ آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے پھیلانے میں پہلے 30 سال جو محنت کی گئی اور جنگیں لڑی گئی، تو اسلام جنگوں سے نہیں پھیلا بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، ان کی زندگی سے، ان کے اعمال سے، ان کے کردار سے اور ان کے بتائے ہوئے احکامات کے راستے پر چلنے سے مسلمانوں کے اندر جو لوگوں نے ایک چیز دیکھی عملی طور پر، تو اس سے متاثر ہو کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام اور اپنے آپ سے، اپنی زندگی سے ایک نمونہ بنا کر لوگوں کو ایک عملی طور پر نمونہ پیش کرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو اسلام کی طرف، اچھائی کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اصلاح کا درس دیا گیا ہے، اصلاح کا بتایا گیا کہ اپنی اصلاح کی جائے، اور اس کی واضح ایک بڑا جو ہمارے اسلامی تاریخ میں ایک سبق ہمیں ملتا ہے وہ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کیا گیا، اور عام معافی کے اعلان کے ساتھ اصلاح، اور یہی اصلاح اور سزا جو ہے اس پہ اصلاح پہلے آتی ہے کہ اپنی اصلاح کریں آپ۔ اور جب بھی کوئی جنگ ہوئی ہے تو اس جنگ سے پہلے ہمیشہ ان لوگوں کو اصلاح کے لیے ایک پیغام بھیجا جاتا تھا، ایک پیغام کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ آپ مذہب اسلام میں آئیں اور آ کے مسلمان ہو کر کلمہ طیبہ پڑھے۔ اس کے بعد اگلے اقدامات بعد میں کیے جاتے تھے، اور عورتوں کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے، یتیموں کے حوالے سے، ہر طرح کے اقلیتوں کے حوالے سے جو جو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس سے پہلے کے زمانہ اور اس کے بعد کے زمانے میں ایک واضح فرق ہے، کیونکہ
انہوں نے انصاف کی بات کی، سب سے پہلے انصاف کی بات کی انہوں نے، پھر حقوق کی بات کی، پھر امانت کی بات کی۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں اتنی وسیع ہیں کہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کے سامنے یہ حیثیت رکھتا ہوں کہ میں اس کی تفصیل بیان کر سکوں، لیکن ان سب چیزوں میں جو انہوں نے بتائیں ایک تفصیل ہے، اور اس تفصیل کے اندر جانا ہمارے لیے فرض ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو اسلامی تعلیم دینی پڑے گی۔ اسی لیے ہم نے اپنے مدارس کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر انشاءاللہ بہت اچھے اچھے اقدامات ہیں جو ہماری حکومت کرنے لگی ہے ان کے لیے۔ جب تک اپنے بچوں کو ہم اسلامی تعلیم نہیں دیں گے، جب تک ان کو ہم وہ راستہ نہیں بتائیں گے کہ اس راستے پہ عمل کر کے ہمیں سمجھتے ہیں کہ وہ عظیم قوم بھی بن سکتے ہیں، عظیم مسلمان بھی بن سکتے ہیں، تو اس وقت تک ہماری معاشرہ ہے، ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں یہاں پہ اپنے لیڈر عمران خان کا ذکر کرتا ہوں کہ ہماری بہت سی چیزیں جو اس نے ہمیں سکھائیں اور بتائیں، اور جس پہ ہمیں سب سے زیادہ فخر ہے اور ہم فخریت طور پہ پیش کرتے ہیں، پوری دنیا کو بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی بات کی پوری دنیا میں، اسلام کا وہ چہرہ بتایا دنیا کو جس سے دنیا ناواقف تھی۔ اسی طرح ناموس رسالت پر جب انہوں نے بات کی اور پوری دنیا کو بتایا اور منوایا کہ ناموس رسالت کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتا ہے، اور اس کے لیے ایک عالمی دن مقرر کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی تمام ان چیزوں میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو منوایا اور پوری دنیا میں پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کی۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چل کے ان اقدامات کی، احکامات کی پیروی کر کے انشاءاللہ ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ اور میری دعا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ نفرتیں نکالے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ روشنیاں ڈالے کہ جن روشنیوں سے ہم ایک عظیم معاشرہ بن سکتے ہیں۔ اپنی ذات سے نکل کے ہم ایک قوم کا، اسلام کی جب بات کریں گے تو پھر ہم ایک عظیم قوم بنیں گے، اور ہمارے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ اسلام نے امن کی بات کی، اسلام نے جہاد کی بات بھی کی، امن کی بات بھی کی، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم پرامن ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم جہاد کا بھی ہے۔ تو کسی بارے میں کوئی بھی رائے دینے سے پہلے ہمیں باقاعدہ طور پہ ان علماء کا جن کے پاس ایک علم ہے، قرآن کی وہ تعلیم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جس سے ہمیں ایک مشعل راہ لینی ہے، تو ہم ان سے تصدیق کیے بغیر اس چیز سے اجتناب کریں۔ کسی کے بارے میں کوئی ڈگری دینا، کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ کیا اسلامی احکامات کے مطابق ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا، میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا۔ میں نے صبح بھی کال کی اپنے بھائی کو، عدنان قادری صاحب کو، کہ میرے وقت میں سے میں اپنا وقت نکال کے چاہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک چارٹر جو ہے وہ ہے ہمارا حجت الوداع، اور میں چاہوں گا کہ آپ سب کے سامنے اس کو پیش کیا جائے تاکہ یہاں سے ہم اور ہمارے سے یہاں سے پوری دنیا کو وہ جائے، کیونکہ اس سے بہتر ماڈل اور اس سے بہتر چیز ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔